بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد تسلیم لنگا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل یعنی MK ٹی وی۔ آج ہم جن موضوعات پر گفتگو کریں گے اس میں سینٹ کے انتخابات، تحریک انصاف کی قیادت میں پیدا کی جانے والی دانستہ مشکلات، مسئلہ بلوچستان اور سیاسی حالات مستقبل کے، اور اگر وقت ملا تو ہم بلاسفیمی گینگ کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو کریں گے۔ لیکن آغاز ہم کرتے ہیں بلوچستان سے۔ بلوچستان میں ایک طرف دہشت گردی پوری زور کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ موجود ہے اور ہر دونوں طرف سے معصوم لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، خواہ وہ بلوچ نوجوان ہوں جنہیں لاپتہ کر کے قتل کر دیا جاتا ہے، یا وہ مزدور جن پر پنجاب کے، جن کے شناختی کارڈ پر پنجاب کا پتہ ہوتا ہے اور وہ بیچارے غریب اپنے گھروں کو چھوڑ کر وہاں کام کاج اور رزق کی تلاش میں بلوچستان میں کہیں جاتے ہیں۔ اور گزشتہ دنوں جو واقعہ ہوا اس میں تو 2 بھائی ایسے بھی قتل ہوئے جو اپنے والد کے جنازے میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں۔ بہرحال ان حالات کو بہتر بنانے کے لیے، درست کرنے کے لیے، ٹھیک کرنے کے لیے، صحیح ٹریک پر لانے کے لیے جو اقدامات ہونے چاہیے وہ ہو نہیں رہے۔ کم از کم میری ذاتی رائے یہی ہے، اور جو طریقہ کار اختیار ہونا چاہیے ایک عام بلوچ سے نمٹنے کا، ہم اس کے 180 درجے پر مختلف راستے پر چلے جا رہے ہیں۔ یعنی ہمیں جانا مشرق کی طرف ہے اور ہم بھاگے جا رہے ہیں، دوڑے جا رہے ہیں مغرب کی طرف، اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، اس سے بلوچستان کے حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے، پاکستان کے حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے، KPK کے حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں، کیونکہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت، کیونکہ میں نے اپنی 33 سالہ سرکاری نوکری میں سے تقریباً 10 سال 11 سال جو ہے وہ بلوچستان میں گزارے، تربت میں گزارے، جو اس وقت مشکل ترین علاقہ ہے، گوادر میں گزارے۔ وہاں کے لوگوں کی رویے، وہاں کے لوگوں کا طریقہ کار، وہاں کے لوگوں کی محبت، وہاں کے لوگوں کی پاکستان سے محبت، اس کو میں جانتا ہوں۔ لیکن ہم مار مار کے ہم اس محبت کو نفرت میں نہیں بلکہ دشمنی میں تبدیل کر رہے ہیں۔ عام بلوچ نوجوان جس کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہوتی، جس کے پاؤں میں چپل نہیں ہوتی، اگر آپ کبھی بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں چلے جائیں، جو 43% سے زائد ہے پاکستان کا رقبے کے لحاظ سے۔ اور جب میں پہلی مرتبہ 1988 میں وہاں گیا تھا، تو جب میں تربت ایئرپورٹ پر اترا اور تربت ایئرپورٹ سے شہر تک گیا، تو ایک پتلی سی چھوٹی سی سڑک تھی جو میٹل تھی، اس کے علاوہ باقی تمام کچے راستے تھے۔ اور کسی نے مجھے کہا کہ یہ مکران کا پیرس ہے، تو اس پر جو میں نے جواب دیا وہ جواب بھی نہیں تھا، اور جواب بھی تھا اور سوال بھی تھا کہ اگر یہ مکران کا پیرس ہے تو مکران کا تربت کیسا ہو؟ اس دور میں بھی رات 12 بجے سے صبح 10 بجے تک، اور دن میں تقریباً 12 گھنٹے بجلی نہیں ہوا کرتی تھی گرمیوں میں، جب 50-51 ٹیمپریچر ہوا کرتا تھا۔ لیکن ہمارے فیصلہ سازوں کو، طاقتور لوگوں کو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ ایک عام آدمی کس طرح جی رہا ہے، کیا اس کی زندگی ہے،
انہیں تو صرف اس اقتدار کی غلام گردشوں میں گھومنا ہے، اور جن کے پاس اختیار ہے اور جنہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے پورا بلوچستان، جس میں لوگ مارے جا رہے ہیں، نوجوانوں کی لاشیں ماری جا رہی ہیں، معصوم مزدوروں کی لاشیں قتل ہو رہے ہیں، اور اب تو ایک غیر مصدقہ اطلاع یہ بھی ہے کہ سورابے میں، بسیما میں غالباً ایک جگہ کچھ واقعہ ہوا ہے جس میں ایک پاکستان آرمی کے میجر کی بھی شہادت ہوئی ہے، جس کا کوئی ذکر ہمارے ان میں نہیں ہوتا، خبروں میں نہیں ہوتا، جو ایک مشکل بات ہے۔ اگر آپ حقیقت کو پہلے تسلیم کریں تو تب ہی جا کے ہم اس کے حل کی طرف جا سکتے ہیں۔ لیکن ہم اس وقت بھی ہم کوشش میں ہیں کہ بلوچستان کو قابو کیا جائے، جیسے پیپلز پارٹی کے حوالے کر دیا گیا، اور اس وقت پیپلز پارٹی میں جو موجودہ وزیر اعلیٰ ہیں سرفراز بگٹی اور علی حسن بروہی، جو پہلے جب تک ایکسکانڈر تھے، اشتہاری ملزم تھے، ڈکیت تھے، لینڈ گریبر تھے، اس وقت تک یہ علی حسن ظہری ہوا کرتے تھے، اور اب علی حسن بروہی ہوا کرتے تھے، اور اس وقت ان کا نام علی حسن ظہری ہو گیا ہے، اور وہ حب سے انہیں جتوایا گیا ہے۔ حب کا وہ آخری حلقہ جو سندھ کے ساتھ اور کراچی کے ساتھ ملتا ہے، اور اس وقت وہ قیادت کے پیپلز پارٹی کی قیادت کی جانب سے ایک مضبوط امیدوار ہیں، کیونکہ وہ ایک وقت میں ایک ایسے مقام پر تھے کہ آصف زرداری کی ناک کا بال بھی تھے، اور پھر اسی زمانے میں آصف زرداری کے لوگ انہیں مارنے کے لیے بھی تلاش کر رہے تھے، اور وہ روپوش تھے۔ اس وقت علی حسن ظہری المعروف علی حسن بروہی جو ہیں وہ وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، عام بلوچ کی زندگی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ پاکستان کی منرلز، ریئر ارتھ منرلز کو بیچیں، اور خدا کے لیے ضرور بیچیں، فیصلے کریں، لیکن اس سے زیادہ منت یہ ہے کہ بہترین ریٹس پر بیچیں۔ یہ نہ ہو کہ پاکستان کو اور حکومت پاکستان کو اور حکومت بلوچستان کو اتنے پیسے ملیں کہ انہیں 2 روپے ملیں اور 98 روپے باہر لوگ لے جائیں، جیسے ہمارا گوادر پورٹ کا معاہدہ ہوا کہ 97% جو ہے وہ غالباً وہ چینی حکومت کا ہے، اور باقی 3% جو ہے وہ پاکستان کا ہے۔ اس طرح اگر ہوگا تو پھر کوئی کام نہیں چلے گا۔ تو سب سے اہم بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ کے پی کے میں بھی امن مہم چل رہی ہے، اور ہم اس امن مہم کو تباہ کرنے پر تلے ہیں۔ جو امن کی بات کرتا ہے مولانا خانزیب ہو، اسے مار دیا جاتا ہے، اور جو شخص مولانا خانزیب کے قتل کی مذمت کرتا ہے ممبر پر بیٹھ کر، اسے بھی راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ ہمارا ملک ہے، اور یہ واقعی چوروں، اچکوں، رشوت خوروں کے ہتھے چڑھا ہوا ہے یہ ملک۔ اب اس کو ہم کس طرح بچائیں، کس طرح اس کا ہم حال بہتر کریں، یہ پاکستان کے عام آدمی کے اختیار میں نہیں بھی ہے، اور ہے بھی، کیونکہ پاکستان کا عام آدمی جب تک اپنے حق کی خاطر نہیں نکلے گا اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا۔ اور یہ حق ابتدا ہو رہی ہے کس سے؟ وہ ہو رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی تحریک سے۔ اب اس پر جو بات بنے گی اب وہ شروع ہو رہی ہے، لیکن اسے اختلاف کا حصہ بنایا جا رہا ہے، اسے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ آپس میں اتنے اختلافات ہو جائیں قیادت میں کہ وہ احتجاج مؤثر ہو ہی نہ سکے۔ اگر پاکستان میں کوئی احتجاج مؤثر نہ ہوا، پاکستان تحریک انصاف کا یہ احتجاج، جس طرح آپ نے بلوچ یکجہتی کمیٹی کے احتجاج کو کچلنے کی کوشش کی، اور اب اطلاعات یہ ہیں کہ وہ لوگ اسلام آباد پہنچ چکے ہیں کچھ لوگ، اور وہاں انہوں نے احتجاجی مظاہرہ بھی شروع کر دیا ہے، تو یہ یقیناً ایک مشکل کام ہے، اور اس کو آپ مانیں اور مان کر آگے چلیں۔ آگے بڑھنے کے لیے آپ کو حقیقت تسلیم کرنی پڑے گی، اور اس وقت
جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کم از کم میری رائے میں عمران خان سے شکست کھا چکی ہے. اختلاف رائے میں سلمان اکرم راجہ، عالیہ حمزہ، اپنا علی امین گنڈا پور، یہ تمام لوگوں کو انہوں نے آپس میں بھڑا دیا ہے، اور اسے بھڑانے کے لیے، لڑانے کے لیے انہوں نے اب ان کے رہنما کے ساتھ، ان کے لیڈر سے رابطہ منقطع کیا. اور وہ رابطہ منقطع کرنے کے بعد ہر شخص کوشش یہ کرتا ہے، اپنے نہیں تو وہ بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن اختلافی آوازیں اٹھتی ہیں، اختلاف رائے پیدا ہوتا ہے، اور پھر اسے بڑھاوا دیا جاتا ہے، اسے ہوا دی جاتی ہے. یہ جان بوجھ کر کیا جاتا ہے، اور یہ کام کسی بھی طور سے بہتر نہیں ہے پاکستان کے لیے. پاکستان تحریک انصاف یا کوئی ایک سیاسی جماعت آج مشکل حالات میں آئے گی، ٹوٹے گی، بنے گی، بڑھے گی، جھکے گی، گرے گی، اٹھے گی، دوڑے گی، پھر کھڑی ہو جائے گی. لیکن اگر ایک مرتبہ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا اور مغربی پاکستان پاکستان رہ گیا تو پھر کبھی وہ مغربی پاکستان نہیں بن سکتا. اور اس وقت بھی حالات وہی نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان ڈس انٹیگریشن کی طرف لے جایا جا رہا ہے. اور ہمارے دشمن کون ہیں؟ پتہ نہیں کون ہے. ہمیں تو پتہ ہے لیکن ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا. اگر ہم دیکھیں، صرف گوادر پورٹ کو دیکھیں، نام لیتے ہیں ہم انڈیا کا، نام ہم لیتے ہیں اسرائیل کا، نام ہم لیتے ہیں ان مخالف قوتوں کا، امریکہ کا، لیکن یہ قوتیں بلوچستان کی مخالف نہیں ہیں، یہ پاکستان کی مخالف قوتیں. پھر ہم آ جائیں بلوچستان کی مخالف قوتیں، تو بلوچستان کی مخالف قوتیں، قوم پرست قوتیں کون کون سی ہوں گی؟ ایران بھی ہو سکتا ہے اس میں. پھر اگر ہم مزید کم نزدیک آتے ہیں اور گوادر کی طرف آ جاتے ہیں تو گوادر کی مخالف قوتیں کون سی ہوں گی؟ گوادر پورٹ کے مخالفت کرنے والوں میں اگر کوئی پورٹ ہوگی تو پورٹ چابہار بھی ہو سکتی ہے، پورٹ بندر عباس بھی ہو سکتی ہے، پورٹ دبئی بھی ہو سکتی ہے. یہ ہیں جو تجارتی مفادات، ان کا ٹکراؤ. کیا ہمارے فیصلہ ساز اتنے جاہل ہیں، اتنے گدھے ہیں، اتنے اندھے ہیں کہ انہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ تجارتی مفادات، سیاسی مفادات، قومی مفادات، ان سب کو ایک ساتھ ملا کر دیکھنا چاہیے؟ کیوں؟ اور جو حکومت میں لوگ بٹھائے ہیں وہ نااہل ہیں. وہ کل تک انہی لوگوں نے چور، ڈکیت، پاناما میں سب کچھ وہ کر کے انہوں نے ثابت کیا کہ یہ چور و چکے ہیں. آج وہی پاکستان کے مقدر کا فیصلہ کر رہے ہیں کہ پاکستان ان کی ہوئی اصلاحات سے ٹھیک ہو جائے گا. اور ان کی ہوئی اصلاحات تو اب جیسے سینٹ کے الیکشن کروانے کے لیے جس طرح پلان کیا گیا، عدلیہ کو مغلوب کیا گیا، اس کے بعد اسی سے مطابق فیصلے کرا کر جو ہمارے سکندر سلطان راجہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں، انہوں نے جو فیصلے کیے وہ انتہائی تباہ کن ہیں پاکستان کے لیے، اور رہیں گے. ان کے اثرات دہائیوں تک محسوس کیے جاتے رہیں گے. صرف 3/4 اکثریت حاصل کرنے کے لیے سینٹ کے لیے. اور اس موقع پر ایک چھوٹی سی گفتگو مزید میں کرتا چلا جاؤں کہ مولانا فضل الرحمان ایک زیرک سیاستدان ہے، لیکن جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں اس وقت مولانا کے فیصلے ان کے اپنے لیے تباہ کن ہوں گے. اگر وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ، پیپلز پارٹی یا نون کے ساتھ مل کر کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے نقصانات کے ذمہ دار مولانا اور مولانا کی پارٹی اگلے کئی برسوں تک برداشت کرے گی، جھیلے گی وہ مسائل. مولانا کو پھر بلوچستان کا رخ کرنا پڑے گا، اور پتہ نہیں کہ اس کے بعد بلوچستان میں بھی ان کی کوئی بات بنتی ہے یا نہیں. جس طرح حالات بدل رہے ہیں یہ حالات مشکل ہو رہے ہیں. اور جو ہماری فوجی یا اسٹیبلشمنٹ کے جو طاقتور حلقے ہیں ان کے لیے گزارش تو یہی ہے کہ اگر شکست ہو گئی ہے تو شکست کو جتنی جلدی آپ مان کر اپنی
دوبارہ اسٹریٹجی نہیں بنائیں گے آپ کامیابی کی طرف نہیں جائیں گے۔ شکست ہو گئی ہے، اسے مانیں اور آگے بڑھیں تاکہ ترقی کا سفر جاری رہے، ورنہ یہ نہ ہو میرے منہ میں خاک کہ پاکستان ہی نہ رہے۔ جب پاکستان نہ ہو تو نہ تو پاکستان آرمی ہوگی، نہ پاکستان نیوی ہوگی، نہ ہی پاکستان کا کوئی صوبہ ہوگا۔ خاکم بدہن میرے منہ میں خاک۔ لیکن لگ یہی رہا ہے کہ جس طرح کے حکمران بٹھائے گئے ہیں اور جس طرح ان کی مدد کی جا رہی ہے، ہمارا الٹیمیٹ ٹارگٹ یہی ہے کہ پاکستان سکڑ کر لینڈ لاک ملک بن جائے۔ اس پر بات ہم آئندہ کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔